من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت ہی خوبصورت اور اچھا سوال آپ نے کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں گھروں میں جو قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے اس کے متعلق خواتین حضرات اکثر 5 6 10 قرآن پاک ختم کرتی ہیں گھروں میں۔ یاد رکھیں قرآن کا پڑھنا اس ثواب ہے، ایک حرف پڑھیں گے تو ایک نیکی آپ کو ملے گی، لیکن مقاصد قرآن کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو نازل فرمایا اپنے محبوب کے اوپر اچھے طریقے سے ہر شخص ہر مسلمان کو یہ معلوم ہو۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ قرآن چونکہ عرب میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ انہی عرب کے لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل فرمایا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل فرمایا کہ تم صرف اور صرف اس کی تلاوت کرو، یا صرف رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح میں ایک مکمل قرآن سن لو، یا کوئی حافظ قرآن ایک قرآن پڑھ کر تراویح میں سنا دے۔ مقصد دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل اس لیے فرمایا کہ تم قرآن کو سمجھ سکو۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن صرف اور صرف رمضان المقدس میں صرف تلاوت کے لیے نہیں، قرآن مقدس صرف اس لیے نہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب کے لیے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی گھروں میں ہم قرآن کی تلاوت کریں، یا رمضان میں ہی حافظ لوگ صرف قرآن پڑھ کر سنائیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے عربی میں قرآن کو نازل اس لیے فرمایا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن تو سمجھنے کی چیز ہے۔ اب قرآن کے مقاصد، سب سے پہلے قرآن کو اس وحدہ لا شریک کا کلام مانا جائے۔ سب سے پہلے ہمارا ایمان اس بات پر مکمل پختہ ہو یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی ایک ایک بات حق ہے اور اللہ کی ہی جانب سے ہے، نہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے یہ کلام ہے، نہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام ہے، بلکہ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، یعنی پہلی چیز یہ کہ اس کو اللہ کا کلام مانا جائے۔ دوسری یہ کہ اس قرآن مقدس کو پڑھا جائے، صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور نہ صرف رمضان میں قرآن پڑھا جائے بلکہ اس کی تلاوت غیر رمضان بھی ہوتی رہنی چاہیے۔ تو دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا۔ تیسرا، پڑھنے کے بعد اللہ کے اس کلام کو سمجھنا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے
صاف یہ بتا دیا کہ ہم نے سمجھنے کے لیے تمہارے یہ کلام اپنا ہم نے نازل فرمایا ہے۔ تو عربی متن صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ بھی ہمیں ضرور پڑھنا ہے۔ گھروں میں ہماری ماں، بہن، بیٹیاں اور مرد حضرات بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم پورے رمضان میں پورا اگر قرآن نہ پڑھ سکیں کوئی بات نہیں، ہم صرف جو بھی پڑھ سکتے ہیں 4 پارے، 5 پارے یا 10 پارے یا پورا قرآن جتنا پڑھیں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کی مختصر تفسیر بھی پڑھیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ ساری چیز ساتھ میں پڑھیں۔ اللہ اکبر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا کلام واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اور جب یہ بندہ پڑھتا ہے اور پھر اس کو سمجھتا ہے تو کیسے دلوں کا میل، یہ زنگ جو لگ گیا ہے، کیسے صاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو خود آپ کو پتہ چلتا چلا جائے گا۔ تو آگے قرآن ہم کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ چوتھی چیز، جب ہم نے قرآن کو یہ سمجھ کے پڑھا کہ اس میں کیا حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کیا ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، تو جب ہم نے قرآن کو پڑھا اور اس کو سمجھ لیا کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے اور یہ ہمارے لیے حرام ہے، تو پھر اب ہمارے لیے ضروری یہ ہو گیا، اب ہم پر واجب ہی ہو گیا کہ ہم قرآن کی باتوں پر عمل کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے، اس کا مقصد قرآن کا نہ صرف پڑھنا، نہ صرف سمجھنا، بلکہ ہمیں پڑھنا بھی ہے اور ہمیں سمجھنا بھی ہے، اور پڑھنے اور سمجھنے کے بعد قرآن کی باتوں پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ تو کتنی چیزیں آ گئیں؟ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5واں مقصد اس کا یہ ہے کہ خود عمل کرنے کے بعد قرآن کی باتوں کا علم، یعنی جو ہم نے پڑھا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو سمجھا، پھر ہم نے اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد قرآن کی باتوں کو ہمیں آگے بھی پھیلانا، یعنی دوسرے مسلمانوں تک قرآن کی باتیں یہ ہمیں آگے پہنچانی ہیں، اپنے گھر میں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں میں۔ تو اب ہمیں پتہ یہ چلا کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے۔ میں یہ صرف لگا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تلاوت ہی کرنا چھوڑ دے۔ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنا ہے، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں تک قرآن کی باتوں کو پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔